الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ سورۃ البقرہ کی یہ 248 نمبر آیت مبارکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے۔ تابوت سکینہ جو ہے وہ یہود کے ہاں، بنی اسرائیل کے ہاں بڑی اہمیت کا حامل ایک صندوق ہے، اور اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ تابوت سکینہ وہ ہے کہ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسیٰ وآل ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون کے جو متبرکات تھے، جو برکت والی اشیاء تھیں، وہ تابوت سکینہ میں تھیں۔ اور کتب تفاسیر میں اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ برکت والا صندوق بنی اسرائیل کے پاس ہوتا تھا، اور ان کا یہ ذہن تھا کہ اس کی وساطت سے انہیں اللہ تعالیٰ فتح اور نصرت عطا فرماتے ہیں۔ جو چیز یہاں پہ بڑی قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت آیا کہ یہی صندوق بنی اسرائیل سے چھن گیا۔ جب کسی قوم کے اعمال بگڑ جاتے ہیں تو پھر برکت والی چیزوں سے برکت حاصل کرنا تو درکنار اور دور کی بات، ان چیزوں کی حفاظت قومیں نہیں کر پاتی۔ دیکھیں نا، وہی تابوت سکینہ جس میں انبیاء کرام کی متبرکات تھیں، باقیات تھیں، اب ایک وقت آیا کہ جب بنی اسرائیل کے اعمال بگڑ گئے تو امالیکہ قوم ان سے چھین کر لے گئے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ متبرکات پر خالی اعتماد کر لینا اور خود کچھ نہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جب تک انسان اپنے اعمال درست نہیں کرتا تب تک اس کو ان متبرکات سے بھی فائدہ حاصل ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام خود میدان تیہ میں تھے، یہ تو بعد میں بنی اسرائیل ان کی چھوڑی ہوئی برکت والی چیزوں سے برکت حاصل کرتے تھے نا، میدان جنگ میں صندوق کو لے جاتے تھے۔ میدان تیہ میں موسیٰ علیہ السلام خود تھے، ہارون علیہ السلام تھے، لیکن بیت المقدس بنی اسرائیل فتح نہیں کر پائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اپنے اندر صلاحیت نہیں تھی۔ تو متبرکات والے بھی اگر موجود ہوں اور قوموں کے اعمال درست نہ ہوں تو پھر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ سورۃ المائدہ میں آتا ہے کہ 40 سال کے لیے انہیں میدان تیہ میں چھوڑ دیا گیا بطور سزا۔ اس کی دوسری مثال ہے عبداللہ بن ابی۔ عبداللہ بن ابی منافق تھا، رئیس المنافقین اس کو کہا گیا ہے۔ جب وہ مرا تو آپ نے اس کو اپنی قمیض پہنائی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی قمیض پہنائی، لعاب اس کے منہ میں ڈالا، حتیٰ کہ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، لیکن اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو یہ ایک متوازن نظریہ ضروری ہے، یہ متوازن نظریہ ہمیں رکھنا چاہیے کہ اعمال کی درستگی بھی لازم ہے۔ خالی دعاؤں سے یا خالی متبرک جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہی بندہ کہے کہ جی میرے سارے معاملات درست ہوں گے، تو یہ سوچ، یہ نظریہ غلط ہے۔ اگر خالی دعاؤں سے ہی کام چلنا ہوتا تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں مارے نہ کھاتے۔ آپ دن رات اللہ کی تبلیغ میں لگے رہے، آپ تو اللہ کے سب سے زیادہ قریبی ہیں۔ دعا تو آپ کا دور کی بات ہے، آپ تو چہرہ جو ہے وہ آسمان کی طرف کرتے تھے، تو اللہ نے آپ کی رضا کے لیے، آپ کی تمنا کے لیے قبلہ ہی بدل دیا۔ اللہ فرماتے ہیں نا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ ہم آپ کے چہرے کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد وہ ہستی ہیں کہ جن کی عمر کی اللہ نے قسم کھائی ہے، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم کھائی ہے، لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ تو وہ نبی کہ جو اللہ کے بعد سب سے افضل ہیں،
انہیں بھی کامیابی کے لیے کوشش کرنی پڑی، تگ و دو کرنی پڑی۔ لہٰذا دعا، متبرکات اور پلس عمل، یہ نہیں میں کہتا کہ تبرک والی چیزوں کا احترام نہ کیجیے، ان کا احترام ضروری ہے۔ ہم جو بھی ہمارے انبیاء، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متبرکات ہیں، حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے آتا ہے، کچھ اور بھی وہ آپ کا پسینہ مبارک کچھ صحابیات نے سنبھالا، تو اس طرح اور کئی واقعات ملتے ہیں۔ ساتھ دعا بھی، متبرکات بھی اور عمل بھی، تینوں چیزیں ملیں تو پھر جو ہے نا کامیابی ملتی ہے۔ اس میں افراط و تفریط سے اللہ تعالی ہمیں بچائے، چونکہ یہ ایک بڑا حساس سا ٹاپک تھا، اس پہ قرآن و سنت کی جو ہے روشنی میں نے اپنی رائے پیش کی ہے۔ درست ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو میری طرف سے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔